یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے کہ اللہ کے بندے کے اوپر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے اس بندے کو کوئی بات سمجھانا. جب وہ بندہ بات سمجھ آتا ہے تو وہ پریشانی ٹل جاتی ہے, اور اگر وہ بات نہیں سمجھتا تو وہ پریشانی پرلونگ ہو جاتی ہے. دوسرے نمبر کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے درجات کو بلند کرنے کا یہ طریقہ بھی اختیار کرتے ہیں کہ پہلے نمبر کے اوپر تو یہ ہے کہ اس کو اعمال میں بڑھا دیتے ہیں, یعنی وہ اعمال بہتر کرتا جاتا ہے اپنے سٹیپ بائی سٹیپ. دوسرے نمبر کے اوپر اللہ کو پتا ہے کہ اس نے اعمال, دوسرے طرح کا بندہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کو پتا ہے کہ اس نے اعمال نہیں بڑھانے, یہ بس یہی کرتا جائے گا. اور جب وہ وہی کرتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کرتی ہے, پھر اس کو کچھ پریشانیاں دیتی ہے. ان پریشانیوں میں آنے کے بعد وہ بندہ وہی اعمال کرتا چلا جاتا ہے, اور قیامت والے دن اللہ پاک کی ذات ان پریشانیوں کو حجت بنا کے سامنے لے کے آتی ہے کہ میرا بندہ ان پریشانیوں کے باوجود, ان میں رہنے کے باوجود وہ اعمال کرتا چلا گیا جو وہ چھوڑ بھی سکتا تھا. اگر اس نے اعمال اپنے زیادہ نہیں کیے تو اللہ پاک اس کو پریشانی دے کے یہ سمجھا دیتے ہیں کہ یہ ان پریشانیوں میں بھی یہ اعمال جاری رکھتا ہے, تو عام لوگوں سے اس کے درجات کو بھی بڑھا دیتے ہیں اور اس کو ریوارڈ بھی زیادہ دے دیتے ہیں. تو اگر آپ کے اوپر پریشانی آئے تو قطعی طور پہ یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ یہ آپ کے اوپر عذاب ہی ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں جو آپ کو مل نہیں پا رہا. سب سے پہلے اس کو ڈھونڈیں, جب وہ آپ کو مل جائے تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر آپ کو وہ نہیں مل رہا تو وہ اعمال مت چھوڑیں کہ جن کی وجہ سے آپ کے درجات قیامت والے دن بلند ہونے ہیں. تو پریشانی میں بھی بلیسنگ ہے. وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.